اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھی ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہے، وہ ان میں ہمیشہ کو رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور کچھ بہانہ بعض لوگ دیہاتیوں میں سے آئے تاکہ ان کو گھر رہنے کی اجازت مل جائے، اور ان کو ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے خدا سے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ ایمان میں بالکل ہی جھوٹ بولا تھا، جو اسلام قبول کر دیا تو انہوں نے اللہ کے حکام کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانیں گے بول کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وہ عہد لے لیا۔ اس کے بارے میں بھی ایک سورے میں بتلایا ہے، جب مکہ فتح ہوگی چاروں طرف سے لوگ دین کے طرف جوگ بڑھنے لگے تو ان لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر عہد کیا۔ اس کے بارے میں آگے آئے گا، ٹھیک ہے، 28واں پارہ ہے، 29واں پارے میں ہے، ٹھیک ہے، وہ سورہ تو۔ لیکن اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کسی عورت کا ہاتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں رہا، ہاتھ کے اوپر کے بیچ میں تھوڑا سا جگہ باقی ہے، بس اتنا دور سے ہاتھ رکھ کر انہوں نے قسم کھائی، اور مردوں کے ہاتھ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملائے، اس بات کو بھی جاننا، ٹھیک ہے۔ اور بالکل ہی بیٹھے رہے، ان میں سے جو آخر تک کافر رہیں گے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ کم طاقت والوں پر کوئی گناہ نہیں، جو کم طاقت ہے، بالکل بیمار آدمی ہے، اس کے پر کوئی یہ نہیں، کم طاقت لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان لوگوں پر جن کو خرچہ کرنے کے میسر نہیں، بالکل غریب ہے۔ جب یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور احکام خلوص رکھے ان نیک کاروں پر کسی قسم کا الزام عائد نہیں، ایسے لوگ نیک کام کرنے کا دل میں ارادہ رکھے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا۔ جو جہاد کو جانے کا ارادہ کر کے گھر سے نکل گیا، اگر راستے میں مر گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب اس کو دیں گے جس نیت سے اس نے نکلا۔ جس نے کعبہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے جو حج بولتے ہیں نکلا، لیکن اس کو راستے میں موت آ گئی تو اس کو حج کا ثواب قیامت تک کے لیے ملے گا۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھاتے ہیں اور گناہوں کو مٹاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے، بڑے رحمت والے ہیں، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ اور الزام ہے جس وقت وہ آپ کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی سواری دے دے، اور آپ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تم کو سوار کر دوں، تو ناکام اس حالت سے واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہوتی ہے، روتے ہوئے یہ اللہ کے راستے میں ہم کو جانے کا موقع نہیں ملا بول کے روتے ہوئے واپس ہو جاتے، اس غم میں کہ افسوس ان کو خرچہ کرنے کے کچھ بھی میسر نہیں۔ بس الزام اور مواخذہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو باوجود اہل سامان اور قوت کے ہونے کے گھر رہنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ جو بالکل غریب آدمی ہوتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے بیچارہ؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سے باتوں کی جگہ پر غریب آدمی کے لیے چھوٹ دے دیا، لیکن ایک بات سمجھ لو، قرآن میں کہیں بھی فل اسٹاپ نہیں ہے، کامہ ہے، سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ غایتی بے ہمتی سے کھانا نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کو دلوں پر مہر کر دی جس سے کہ وہ گناہ ثواب کو جانتے ہی نہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔